نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اگر ہمیں یہ بات پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں چیز خریدنے کے بعد خریداروں کے درمیان قرعہ اندازی ہوگی اور جو کامیاب ہوگا اس کو انعام کے طور پر ایک کار دی جائے گی، ہر آدمی کوشش کرے گا کہ وہ چیز خریدے، اس لیے کہ بدلے میں کار مل رہی ہے، چیز تو استعمال ہو جائے گی لیکن کار انعام کے طور پر مل جائے گی، لہٰذا ہر آدمی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس میں حصہ لیا جائے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک انعام رکھا ہے کہ 73 فرقے ہیں اور ایک فرقے کو جنت ملنے والی ہے۔ کلہم فی النار، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی، انعام کے طور پر اس کو جنت ملے گی۔ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس جماعت کو تلاش کریں کہ وہ جماعت کون سی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی یہ حدیث بتلا رہے ہیں کہ یہودیوں کے 71 بنے 70 جہنمی، عیسائیوں کے 72 بنے 71 جہنمی، میری امت کے 73 ہوں گے 72 جہنمی، ایک جنتی، صحابہ فوراً پوچھتے ہیں من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ مقصد یہ تھا کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانی بتلا دی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جماعت جنت کو جانے والی۔ دعویٰ تو ہر ایک کا ہے کہ ہم جنتی ہیں، ہم ہی وہی ناجی جماعت ہیں، جماعت حقہ ہیں، لیکن دلیل کسی کے پاس نہیں۔ دلیل صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس ہے۔ ہماری دعوت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ کیا اللہ کے بارے میں کسی کو شک ہے اس مجمع میں کہ اللہ حق پر نہیں؟ اللہ خالق و مالک نہیں؟ اللہ صراط مستقیم پر نہیں؟ کیا کسی کو شک ہے؟ مکے کے مشرکوں کو بھی یہ شک نہ تھا۔ جس شخصیت کی ہم دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں مکے کے مشرکوں کو بھی یہ شک نہ تھا کہ اللہ خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، ہواؤں کو بھیجنے والا، اس سے پانی برسانے والا، مردہ زمین کو زندہ کر کے انگوری اگانے والا نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا۔ بلکہ آج کل کے مسلمانوں سے ان کا عقیدہ بہتر تھا۔ آج کل کے مسلمان جب مشکل میں پھنستے ہیں تو زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اے مولا علی، اے مشکل کشا، میری کشتی پار لگا دینا۔
اور اس وقت مشرک، مکے کے مشرک جب بھنور میں پھنستے تھے، موجیں ان کو گھیر لیتی تھیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہا کرتے تھے نہ لات کام آئے گا نہ منات، نہ حبل کام آئے گا نہ عزا۔ کہنے کو تو ابو سفیان نے کہا تھا لنا عزا ولا عزا لکم، اور اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا تھا ان کو جواب دو لنا مولا ولا مولا لکم۔ لیکن یہ عزا بھی موجوں میں گھرے ہوئے انسان، جب وہ کشتی ان کی موجوں میں گھر جاتی تھی بھول جایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے اب عزا بھی کام نہیں آئے گا، اب لات بھی کام نہیں آئے گا، منات بھی کام نہیں آئے گا، کام آنے والا صرف ایک اللہ۔ یعنی وہ شخصیت، وہ ذات جس کی بات ماننے کے لیے، جس کی اطاعت کرنے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں، وہ ایسی ذات ہے کہ جس پر سب کا اتفاق ہے۔ کیا یہودی اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ کیا ہندو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے؟ جتنے بھی، چاہے وہ مذاہب باطلہ ہیں چاہے وہ مذاہب حقہ ہیں، وہ سب کے سب اللہ کی ذات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، خالق اور مالک، رازق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مکے کے مشرک بھی یہ کہا کرتے تھے اللہ بھی ہے، وہ بھی مشکل کشا ہے، یہ ہمارے داتا بھی مشکل کشا ہے۔ ابو جہل کیا کہا کرتا تھا طواف کرتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کے نبی جب سنتے تو فرماتے قط قط، بس کرو بس کرو، یہیں پر رک جاؤ۔ لیکن وہ بدبخت ہمارے مسلمانوں کی طرح کہتا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن ایسے شریک ہیں جن کو تو نے عطا کیا ہے، ان کے پاس اپنا تو کچھ نہیں ہے، تو نے ان کو دے رکھا ہے، تو نے اپنی صفتیں بانٹ دی ہیں۔ کوئی دولے شاہ اولاد دے رہا ہے، علی حجویری داتا بنا ہوا ہے، کوئی بیٹا دیتا ہے، کوئی رزق میں فراغی دیتا ہے، اس طریقے سے مختلف ہم لوگوں نے بھی بنا رکھے ہیں، ان لوگوں نے بھی بنائے تھے، لیکن اللہ کے بارے میں ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ اللہ خالق اور مالک نہیں ہے۔ ایسی ہی دوسری شخصیت جن کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اس مجمع میں یا مجمع سے باہر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ ہم مرزائیوں کو کافر کہتے ہیں، کیوں؟ کیا مرزائی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے؟ مرزائی چھوٹا ہو یا بڑا، عالم ہو یا جاہل، ان میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتا۔ ہم انہیں کافر کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن ہمارا نبی آیا ہے ذلی آیا ہے، ان کے ماتحت آیا ہے، ان کی شریعت کو لے کر پھیلانے کے لیے آیا ہے، نئی شریعت نہیں لے کر آیا۔ جتنے بھی فرق ہیں سب کے سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر متفق ہیں۔ اچھا، جیسے ہم دو ہستیاں پیش کرتے ہیں، اللہ اور اس کا نبی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کسی کا بھی، کیا قرآن میں اختلاف ہے؟ کوئی کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا؟ ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 40 پارے تھے، 10 ابو بکر کی بکری کھا گئی، لیکن وہ 30 کو تو مانتے ہیں نا، 10 اور اضافہ کر کے کہتے ہیں کہ 40 بنا کر دو، اس کا مطلب ہے یہ 40 کو مانتے ہیں، 30 40 کے اندر شامل ہے۔ تمام مسلمانوں کا، فرقہ باطلہ کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ حدیث کے بارے میں بھی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات حق ہے، سچ ہے، کیا کوئی مسلمان اس کا انکاری ہے؟ یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ حدیث کو چھوڑ کر اپنے امام کی بات کو ترجیح دیتا ہے، لیکن کوئی یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانتا، یہ جھوٹی ہے۔ مکے کے مشرک بھی اللہ کے نبی کی بات کو سچا جانتے تھے۔ کیا کہتے تھے اللہ کے نبی کو؟ صادق ہے، امین ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جانی دشمن بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات بھی سچی ہے، اس کی بات بھی سچی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس کی بات وہ بات ہوتی ہے جب آسمان سے جبریل لے کر آتا ہے تب یہ اپنی زبان کھولتا ہے، لب کشائی کرتا ہے، اس لیے اس کی بات میں کوئی شک نہیں۔ نہ اللہ میں شک، نہ اللہ کے نبی میں شک، نہ قرآن میں شک، نہ حدیث میں شک۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ مسلک، یہ جماعت شک سے پاک ہے۔ اب آئیے اس کے مقابلے میں دوسرے مسالک اور دوسرے فرق کو دیکھتے ہیں۔ حنفی کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اگر تو کوئی کہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے اختلاف کیا؟ اور اگر یہ کہا جائے جو بات سچی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت دیتے ہیں، اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں قرآن مجید میں کہیں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امام مقرر کیا ہے؟ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما کے بارے میں تو آیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھ محمد کی پیروی کرو، اتباع کرو، اللہ تم سے خود بخود محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ کیا ایسی ہی کوئی آیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے؟ کوئی اگر بتا دے 1000 ریال انعام دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میرے نبی کے چلے جانے کے بعد تم نے جس کو امام اعظم قرار دینا ہے وہ نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کوئی آیت نہیں؟ ہمارے نبی کے بارے میں جس کی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ ہمارے مرشد کے بارے میں، ہمارے آقا، ہمارے امام، اس کے بارے میں تو آیت موجود ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے نبی کوئی شخص مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ تجھ کو اپنا حکم تسلیم نہیں کر لیتا اور تیرے فیصلے کو بغیر چون چرا کے مان نہیں لیتا، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا۔